السلام علیکم ناظرین، دا اسپیشل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان مرزا صوبان بیگ۔ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے جو کام آتے ہیں دوسروں کے۔ ناظرین، ہمارا ملک پاکستان کی جس میں بہت ساری مشکلات، بہت ساری پریشانیاں، بہت سارے مسائل دیکھنے میں آتے ہیں، اور سب سے اہم مسئلہ ہے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی بھی قوم نے ترقی کرنی ہے تو اسے تعلیم یافتہ ہونا لازم ہے، مگر معاملہ یہ ہے کہ پاکستان میں موجود بچوں کی ایک بڑی تعداد صرف اس لیے اپنے تعلیمی سلسلے کو جاری نہیں رکھ پاتی کہ ان کے والدین اور ان کے گھر والے ان اخراجات کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ ایک بڑی تعداد ان طلبہ و طالبات کی بھی ہے جو بچپن میں اپنے والد کا سایہ سر سے اٹھ جانے کے باعث اپنے تعلیم کے سلسلے کو جاری نہیں رکھ پاتے۔ لیکن جہاں یہ تمام مشکلات ہیں، جہاں یہ تمام معاملات ہیں، وہیں پاکستان میں ایسے بہت سے ادارے بھی کام کر رہے ہیں جو ایسے افراد کی، ایسے بچوں کی مدد کرتے ہیں، ان تعلیم کے زیور سے آراستہ کرتے ہیں۔ ایسے ہی ایک ادارہ ہیلپنگ ہینڈ فار ریلیف اینڈ ڈیولپمنٹ کے نام سے کام کر رہا ہے، جن کی آرفن سپورٹ پروگرام کے ذریعے بہت سارے طلبہ و طالبات کو علم کے زیور سے آراستہ کیا گیا ہے، ان کی زندگیوں میں تعلیم کی شمع کو جلا کر ان کی زندگیوں کو منور کیا گیا ہے۔ آج میرے پروگرام میں دو ایسے ہی نوجوان موجود ہیں جو اس وقت پڑھ بھی رہے ہیں، کہ جن کی زندگی میں کچھ مشکلات آئیں لیکن انہوں نے اپنے تعلیم کے سلسلے کو جاری رکھا، تعلیم کے سلسلے سے پیچھے نہیں ہٹے، اور ساتھ ساتھ پھر انہیں اس ہیلپنگ ہینڈ جو ٹرسٹ ہے HHRD، اس کا شارٹ فارم میں اس کو کہوں تو HHRD نے بھی ان کے ساتھ تعاون کیا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نوجوان جو مشکلات کو فیس کرتے ہوئے آگے بڑھے ہیں، یہ لوگوں کے لیے انسپریشن بھی ہیں، موٹیویشن بھی ہیں۔ ہم نے آج کے پروگرام کو انہی لوگوں تک رکھا ہے، ایسے ہی نوجوانوں تک رکھا ہے کہ ان سے ہم جانیں، ان کی زندگی کے بارے میں ان سے پوچھیں، آنے والی تبدیلیوں کے بارے میں ہم ان سے جانیں۔ میرے ساتھ جو دو مہمان موجود ہیں ان کا تعارف آپ سے کراتا ہوں۔ سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہیں اسامہ ایوب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے اسامہ، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک۔ دوسرے ناظرین میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں آپ ہیں شاہزیب خان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شاہزیب، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک سر۔ کیا کر رہے ہیں آج کل؟ سر اسٹڈی کر رہے ہیں۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ فرسٹ ایئر میں ہیں۔ کون سے کالج سے ہیں؟ گورنمنٹ ڈگری سائنس اینڈ کامرس کالج۔ سائنس اینڈ کامرس کالج بہت سارے ہیں یار کراچی میں، کون سے والے؟ کورنگی علی سائڈ۔ کورنگی۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ شاہزیب کے کامرس سے پڑھ رہے ہیں یا سائنس سے پڑھ رہے ہیں؟ کمپیوٹر سائنس۔ کمپیوٹر سائنس سے پڑھ رہے ہیں؟ جی سر۔ کمپیوٹر سائنس کی جانب کیوں آ گئے؟ سر شوق تھا کہ مطلب سافٹ ویئر وغیرہ بنانا، جیسے کمپیوٹر کے کاموں میں ان چیزوں کا میں شوق تھا، تو اس لیے میں نے کمپیوٹر سائنس لی ہے۔ اس لیے کمپیوٹر سائنس کی جانب آ گئے۔ تو ابھی تک کسی چیز پہ ہاتھ صاف کیا ہے یا بس آگے چل کے حال میں بنانے کا ارادہ ہے؟ سر یہ ڈپلومہ بھی کر رہا ہوں سافٹ ویئر انجینئر کا۔ ٹھیک ہے، کتنا ہو گیا ہے؟ یہ 1 سال ہو گیا اس کو، 3 سال کا ہے۔ 3 سال کا ہے؟ جی سر۔ 2 سال بعد آپ ڈپلومہ بھی اپنا کمپلیٹ کر لیں گے؟ جی سر۔ تو ڈپلومے کے بعد تعلیم کو آگے جاری رکھنے کا ارادہ ہے؟ جی جی۔ اسامہ، آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں بھی فرسٹ ایئر میں ہوں۔ اچھا، دونوں ایک ہی ساتھ فرسٹ ایئر میں؟ جی فرسٹ ایئر میں۔ ٹھیک ہے، تو کون سے کالج سے ہیں؟ میں عائشہ بھوانی۔ عائشہ بھوانی سے۔ آپ بھی کمپیوٹر سائنس پڑھ رہے ہیں یا کسی دوسرے سبجیکٹ کا انتخاب کیا؟ کامرس۔ اپنی مرضی سے آئے ہیں یا کسی استاد نے کہا یا گھر والوں نے کہا کہ بھائی کامرس پڑھ لو، سائنس تو بڑی مشکل ہوتی ہے، کامرس آسان ہوتی ہے؟ نہیں، اپنی مرضی سے آیا ہوں۔ ٹھیک ہے اسامہ، مجھے یہ بتانا ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا، آپ تھوڑا سا اپنی زندگی کا اگر مجھے پس منظر بتائیں ہمارے ناظرین کو، کہ آپ کا HHRD سے انٹروڈکشن کیسے ہوا، یہ لوگ آپ سے انٹروڈیوس کیسے ہوا، آپ کا بچپن کیسے گزرا، تھوڑا سا اگر پس منظر ہمیں بتائیں۔ جی میں 9 سال کا تھا، میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد جی یہاں پر عمران پبلک اسکول ہے محمود آباد کی طرف، جی یہاں پر میری والدہ نے وہاں پر داخل کرایا، تو وہاں پر ہماری ان سے ملاقات ہوئی۔ مطلب ہم وہاں پر فیس پے نہیں کر پا رہے تھے۔ فیس کا آپ کا فیس کا ایشو تھا ہمارا۔ ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، تو انہوں نے ہمیں وہاں سے سپورٹ کیا، اور ان کی سپورٹ کی وجہ سے ہم یہاں تک آج تک پہنچے ہیں۔ میں ان کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا ہمیں پڑھانے کے لیے، اور ان کی آنے کے نتیجے میں آپ کا تعلیم کا سلسلہ جاری رہا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر آپ نے بتایا کہ تھوڑے سے ایشوز تھے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اگر HHRD سے آپ کا تعلق نہیں بن پاتا تو تعلیم کے سلسلے کو کسی نہ کسی انداز میں جاری رکھ پاتے یا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا؟ نہیں، مجھے تو مشکل لگ رہا تھا، کیونکہ مجھے تو بہت مشکل لگ رہا تھا، جیسی دنیا ہے کوئی بھی مدد نہیں کرتا، ظاہر سی بات ہے۔ پھر تو لیکن مدد کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کہیں سے بھی کوئی بھی وسیلہ بنا دیتا ہے۔ مدد کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے، لیکن اللہ ان کو اتنی ان کے کام کو اپنے بارگاہ میں قبول کرے اور زیادہ
ہماری بھی دعا یہی ہے ناظرین, اور میں آپ سے بھی یہی کہوں گا کہ اس طرح کے جو ادارے ہیں, اس طرح کے جو لوگ ہیں, ان کی یقیناً اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں, کیونکہ بہت ساری زندگیاں بن رہی ہیں, سنور رہی ہیں, ٹھیک ہو رہی ہیں, ایک بہتر راستے کی جانب گامزن ہو رہی ہیں. شادب آپ کی جانب آتے ہیں. انہوں نے بتایا, انہوں نے تھوڑا سا اپنی زندگی کا پس منظر ہمیں بتایا. آپ کا ان کے ساتھ انٹروڈکشن کیسے ہوا, آپ بتائیں گے؟ سر جب میں 3 سال کا تھا میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا, وہ اب ہم گاؤں میں تھے. گاؤں کہاں ہے آپ کا؟ سوات. اچھا, سوات میں تھے آپ؟ جی سر. تو وہاں پہ سر اسٹڈی اتنی خاص نہیں چلتی تھی, تو ہم لوگ کراچی ہیں پڑھنے کے لیے. والدہ کا شوق تھا, تو والدہ نے بولا تمہارے کو کراچی میں پڑھائیں گے. جب کراچی میں ہے تو سر الفاروق اسکول ہے محمود آباد والی سائڈ پہ. ٹھیک ہے. تو ادھر یہ ہیلپنگ ہینڈ جو ادارہ ہے وہاں پہ آئی ہوئی تھی, مطلب وہاں کے سر ظفر تھے, انہوں نے انٹروڈکشن کروایا. تو انہوں نے پھر ہمیں مطلب آپس میں مطلب ملوایا. تو سر اس طرح آپ کا ان سے تعلق ہو گیا. جی سر. اچھا مجھے یہ بتاؤ شادب کہ جب آپ لوگ سوات سے آئے تو خالی آپ کی والدہ ہے, پوری فیملی آئی تھی؟ 3 بندے تھے, میں, میرا بھائی اور میری والدہ. بھائی آپ سے بڑے ہیں چھوٹے ہیں؟ چھوٹے ہیں. اچھا, بھائی بھی آپ سے چھوٹے ہیں. جی سر. یہاں آنے کے بعد کوئی مشکلات, کوئی پریشانی, کیونکہ نیا شہر, نئے لوگ؟ مشکلات تو بہت ہی سر, مطلب اسٹڈی کرنے تھے, اتنے خرچے وغیرہ تھے, تو ہمارے سے مطلب یہ نہیں ہو رہا تھا تو کہ خرچے کریں ہم لوگ. تو ہیلپنگ ہینڈ آئی تو انہوں نے موٹیویٹ کیا ہمیں آگے بڑھنے کے لیے. تو وہاں مطلب اسٹڈی وغیرہ چلتی رہی. پھر اسٹڈی چلتی رہی. جب آپ کراچی آئے کیا عمر تھی آپ کی؟ مطلب سر میں 3 سال کا تھا. 3 سال کے تھے؟ جی سر. تو ابھی سوات جاتے ہیں؟ ابھی تک نہیں گئے. ابھی تک نہیں گئے؟ جی. چلیں پھر میں آپ کو کہوں گا, کیونکہ جب آپ 3 سال کی عمر میں آئے ہیں تو آپ نے سوات کی خوبصورتی دیکھی نہیں ہوگی. جی سر. تو جب بھی موقع ملے تو سوات جائیے گا ضرور, کیونکہ ناظرین اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بڑا خوبصورت بنایا ہے. بڑے خوبصورت ہیں, بڑے نظارے ہیں پاکستان میں, اور مجھے اگر سب سے زیادہ کوئی پاکستان میں جگہ پسند ہے تو سوات ہے. بہت خوبصورت علاقہ ہے. تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اپنے پھر گاؤں ضرور جائیے گا, کیونکہ آپ میں سمجھتا ہوں خوش قسمت ہے جو سوات کے رہنے والے ہیں, انہیں بڑی رونقیں ملتی ہیں. لیکن ہاں تعلیم کا معاملہ تھوڑا سا کم رہا ہے. اسامہ یہ بتاؤ کہ یہ تو ہے کہ ایک تعلیمی سلسلے میں HHRD نے آپ لوگوں کے ساتھ تعاون کیا, لیکن اس کے علاوہ ان کی کوئی اور سرگرمیاں ہیں, کچھ اور لوگوں کو سکھانے کے لیے دیگر چیزیں, جیسے اسپورٹس وغیرہ کے حوالے سے بھی HHRD والے کچھ کرواتے ہیں؟ جی یہ گھمانے بھی لے کے جاتے ہیں. اچھا, سیر و تفریح بھی کرواتے ہیں؟ تفریح بھی کرواتے ہیں. اچھا, انجوائمنٹ ہوتی ہے بچوں کے لیے, بچے خوش بھی ہو جاتے ہیں, انجوائمنٹ ہوتی ہے. بچے مطلب کہیں جا نہیں سکتے تو مطلب وہ انتظار کرتے ہیں اس چیز کا کہ بھئی کب یہ لوگ گھمانے لے کے جائیں گے, اور یہ گھمانے لے کے جاتے ہیں. بہت بار لے کے گئے بھی ہیں اور بہت انجوائے کیا ہم نے ان کے ساتھ. بہت انجوائے, بہت زیادہ انجوائے کیا. اچھا شادب, آپ بھی گئے پکنک پہ؟ جی سر. تو کہاں لے کے جاتے ہیں؟ سمندر پہ لے جاتے ہیں؟ ساحل سمندر پہ. اچھا چلیں, یہ تو سیر و تفریح وغیرہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر چیزیں ہوتی ہیں انسان کے اندر, کسی کو بولنا اچھا آتا ہوتا ہے, کوئی تقریر کر سکتا ہے, میری طرح میں نے بڑی تقریریں کی ہیں, کوئی لکھ اچھا سکتا ہے, تو اس حوالے سے ان کی کوئی ٹریننگ کیمپ, کوئی سیشن وغیرہ بھی یہ لوگ کرواتے ہیں آپ کے لیے؟ پروگرامات ہوتے ہیں ان کے, جیسے اسپیچ وغیرہ ہو گئی, جی, جیسے تقریبات, جیسے ابھی رائٹنگ وغیرہ, اسپورٹس, کرکٹ, ایسی چیزیں کرواتے ہیں. اچھا, یہ تمام چیزوں کے موقع آپ کو دیتے ہیں؟ جی سر. تو اسامہ کھیلوں میں آپ کو کوئی دلچسپی ہے یا نہیں ہے؟ میرا بڑا شوق ہے کرکٹر بننے کا. کرکٹر بننے کا؟ تو پڑھ کیوں رہے؟ شوق ہے. نہیں, اس کے لیے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی ضروری ہے. پڑھا لکھا کرکٹر ہونا چاہیے. ضروری. تو ابھی آپ انڈر-19 انڈر-15 کسی میں ٹرائل وغیرہ دیا آپ نے, کھیل رہے ہیں؟ نہیں دیا تو نہیں ہے ابھی, بس گلی میں علاقے میں کبھی کھیل لیتے ہیں. شادب یہ بتاؤ کہ آپ بھی دلچسپی رکھتے ہیں کرکٹ میں؟ جی سر. چلیں کھیل وغیرہ بھی زندگی میں بڑے ضروری ہیں, لیکن چونکہ ابھی آپ نے تعلیم حاصل کر لی ہے, آپ فرسٹ ایئر میں پڑھ رہے ہیں. اچھا پہلے تو یہ بتائیں کہ میٹرک میں کیا پرسنٹیج تھی آپ لوگوں کی, پہلے آپ بتائیں. میٹرک میں میری تھی 61. 61 بنی تھی. نقل وغیرہ بھی کی تھی کیا؟ نہیں, نقل بالکل نہیں کی, ماشاءاللہ اپنی محنت سے کی ہے. ہاں بھائی, آپ کی کیا پرسنٹیج تھی میٹرک؟ سر میری تو 66 تھی. اچھا, اس میں آپ نے ان کو پیچھے چھوڑ دیا؟ جی سر. تو دونوں کی آپ کی دوستی بھی ہے یا تعلق ہے؟ نہیں, اچھے دوست بھی ہیں. اچھے دوست بھی ہیں. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ جو یہ ساری چیزیں ہیں, تعلیم کا سلسلہ ہے, تعلیم یقیناً انسان میں شعور پیدا کرتی ہے, لیکن انسان کے جو اخلاقی بہتری ہے کہ ایک وہ فرد ہے کہ جو ایک بہتر انداز میں بات بھی کرتا ہے, جو بات کرنے کے لیے کسی نازیبا لفظ کا استعمال بھی نہیں کرتا,
تو ایک وہ فرد ہے جو ہر طرح کے الفاظ کا استعمال کر کے بات کر لیتا ہے. یہ بڑی ایک اخلاقی تربیت ہوتی ہے نا انسان کی, ایک تعلیم انسان کو بنا رہی ہے تو ایک اخلاقی تربیت بھی ہے. تو اس حوالے سے HHRD کچھ کرتا ہے آپ لوگوں کے لیے, کوئی سیشن کراتا ہو, کوئی آپ کے لیے کسی کا لیکچر رکھواتا ہو؟ سر یہ تو پروگرامات کرواتے ہیں, سیکشن وغیرہ رکھتے ہیں یہ لوگ. مطلب پہلے بول نہیں پاتا تھا, میں بھی اسپیچ وغیرہ نہیں کرتا تھا. جب میں پروگرامات میں گیا تو پھر میں نے بھی دیکھا لوگ کہ اتنے اچھے انداز میں بولتے ہیں یہ, تو پھر میں نے بھی بولنے میں مطلب وہ ہو گیا, مطلب اچھا بولنے لگا, مطلب اخلاقی تربیت ہو گئی تھی میری بھی. اخلاقی تربیت بھی ہو رہی تھی. تو آپ بول نہیں پاتے تھے یا پڑھ نہیں پاتے تھے, کیا وجہ کیا تھی؟ ہیزیٹیٹ ہوتے تھے, پریشان ہوتے تھے؟ مطلب پڑھ نہیں پاتا تھا سر. پڑھ نہیں پاتے تھے, نہ پڑھ پانے کی وجہ کیا تھی؟ میرے کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کیسے پڑھنا ہے یہ. تو جب ہیلپنگ ہینڈ آئی تو انہوں نے موٹیویٹ کیا میں, تو اچھے طریقے سے مطلب پڑھے. اچھا اسامہ یہ بتاؤ کہ جو پروگرامات کی جو بات ہے, انہوں نے کہا مختلف پروگرام بھی کرواتے ہیں, سکھاتے بھی ہیں, آپ نے بھی کوئی اس طرح کا پروگرام اٹینڈ کیا؟ جی میں نے بہت سارے انہوں نے کیمپ کیے کچھ, ان سب میں کیمپ میں میں پہنچا ہوں. انشاءاللہ کوئی کیمپ میں نے چھوڑا نہیں ہے جو انہوں نے کیے ہیں, اور اس سے مجھے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی ہیں. اچھا, مطلب انہوں نے ہمارے دین کی باتیں, کیمپ میں دین کی باتیں بہت ساری سکھائی ہیں انہوں نے. اچھا, مذہب کے بارے میں سکھاتے رہے ہیں بہت زیادہ جی. تو اس سے آپ کو یقیناً آپ کے اندر بہتری بھی آئی ہے, بہت بہتری آئی ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو آگے میں آپ سے اگر یہ جاننا چاہوں کہ ایک وقت آئے گا آپ اپنی تعلیم مکمل کر لیں گے, تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ کو روزگار بھی ملے گا, آپ کوئی کیا ان کو دیکھ کے کوئی جذبہ آپ کے دل میں پیدا ہوا ہو, کوئی تڑپ پیدا ہوئی ہو کہ جی انہوں نے میرے ساتھ اتنا کوآپریٹ کیا تو آگے چل کے میں بھی کسی کے ساتھ کروں گا, اس طرح کی سوچ پیدا ہوئی؟ میرا بھی شوق ہے کہ اللہ مجھے اتنا دے بڑا ہو کے کہ میں ان میرے جیسے بچے ہیں, میں ان جیسوں کا ایک ادارہ اپنا بناؤں کہ ان کی میں مدد کر سکوں. آپ ادارہ بنائیں, اور اس وقت تک زندگی نے وفا کی تو آپ ادارہ بنا لیں گے تو ہم ایک پروگرام آپ کے ادارے کے اوپر بھی کریں گے انشاءاللہ. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ بننا کیا چاہتے ہو تعلیم مکمل ہونے کے بعد, کیا بننا ہے؟ کامرس تم پڑھ رہے ہو, آگے جا کے کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ آگے جا کے آپ کا انٹر ہو جائے گا, انٹر کے بعد کیا کریں گے؟ انٹر کے بعد انشاءاللہ آگے پڑھائی تو جاری رکھنی ہے. آگے جاری رکھیں گے, پڑھائی جاری رکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, آپ تو وہی سافٹ ویئر انجینئر بننا چاہتے ہیں؟ جی سر. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ زندگی کا کوئی ایسا لمحہ شادیب کہ جو یاد آتا ہو اور بڑا تکلیف دیتا ہو, یا کوئی ایسا لمحہ ہے کہ جو یاد آتا ہو تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ کام نہ یہ بڑا زبردست ہوا, تو کوئی یاد ہے اس طرح کا واقعہ؟ سر جب ہم گاؤں سے یہاں پہ آئے تھے تو ہمارا یہاں پہ کوئی نہیں تھا, مطلب ادھر ادھر جاتے رہے, مطلب بہت تکلیف میں دیکھ کے اب کہاں رہے ہم, نئے مطلب آئے گاؤں سے یہاں پہ تو ہمارا کوئی جاننے والا بھی نہیں ہے, نیو ایریا ہے. تو اب سر پھر وہاں پہ مطلب آس پاس پڑوسی تھے جنہوں نے مطلب موٹیویٹ کیا, مطلب مدد کی ہمارے ساتھ, پھر مکان وغیرہ لیا تو پھر آگے جا کے کی ہم لوگوں نے. اس وقت تھوڑی سی پریشانی ہے سر. آپ کی زندگی کا کوئی خوشگوار یا کوئی تکلیف دہ واقعہ کوئی یاد ہو تو؟ سب سے تکلیف دہ واقعہ تو وہی تھا جس دن میرے والد صاحب اس دنیا سے گئے تھے. یہ تو حقیقت ہے کہ اس سے بڑی کوئی تکلیف ہو نہیں سکتی, اور وقت گزرتا رہتا ہے, بہت سارے معاملات اپنی زندگی جو ہے وہ اپنی راہ پر بھی آ جاتی ہے, لیکن وہ ایک خلا ہوتا ہے جو پورا نہیں ہو پاتا. لیکن ناظرین میں ایک بات کہتا ہوں, ان سے آف کیمرہ بھی میری بات ہو رہی تھی تو اس وقت بھی میں نے انہیں یہ بات کہی تھی کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی کم عمری میں, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے ہی یتیم تھے, تو ان کی بھی ایک کم عمری میں ان کے والد کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا. تو یہ بھی ایک نسبت ہے, اگر انسان تھوڑا سا پازیٹیو ہو کے سوچے, تھوڑا سا مثبت جانب آ کر سوچے, تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نسبت ہے. اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ کیا معلوم اللہ تعالیٰ کسی کو اسی کے طفیل جنت کا حقدار ٹھہراتے, کیونکہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. تو آپ کی ساری چیزیں ہم نے وہ کی, سارا آپ سے ہم نے بہت کچھ جانا, بہت ساری باتیں کی. اگر بس اختتام کی جانب میں نے پروگرام لے کے جانا ہے, میں یہ پوچھوں کہ اگر آپ کی زندگی میں HHRD نہ آیا ہوتا, آپ نے تعلیم حاصل نہیں کی ہوتی, آج آپ پڑھ رہے ہیں, ایک اچھے انداز میں زندگی گزار رہے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں کہاں ہوتے آج آپ؟ آج میں اس پلیٹ فارم پہ ہوں ان کی وجہ سے ہی ہوں. تو اگر یہ نہ ہوتے تو شاید میں ادھر نہ ہوتا, ادھر نہ ہوتا, اس جگہ پہ آج ادھر نہ بیٹھا ہوتا. اللہ نے. اچھا تعلیم کے حصول کے بعد اپنے اندر کیا تبدیلیاں دیکھی تم نے؟ تعلیم کے حصول کے بعد مطلب بولنا سیکھا, اچھا بولنا سیکھا, مطلب اچھا اٹھنا بیٹھنا, اچھا کھانا, اچھا پینا, مطلب نماز پڑھنا, آداب سیکھے, طریقے سیکھے, زندگی گزارنے کا ڈھنگ آپ کو آیا. درست. شادیب
آپ بتائیے، آپ سے اگر پوچھوں کہ آپ نے تو بتایا کہ جس طرح ساری صورتحال رہی آپ کے کراچی آنے کے بعد، کہ اگر HHRD سے آپ کا تعلق نہ بنا ہوتا تو کیا سمجھتے ہیں آج آپ یہاں تک پہنچ پاتے یا نہیں پہنچ پاتے؟ سر بالکل یہاں تک تو نہیں پہنچ پاتے. مطلب اچھی اسٹڈی نہیں ملتی, مطلب اچھی گیدرنگ وغیرہ نہیں ملتی, مطلب اخلاقی تربیت نہیں ہوتی میری. اخلاقی تربیت نہیں ہوتی. یس سر. ان کا ساتھ دینے کا, اس کام کو آگے بڑھانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جی سر, میں سوچا میں بڑا ہو کے مطلب ایسے بچے سرچ کروں گا جیسے جن کے والد وغیرہ نہ ہو, پریشانی کے حال میں ہو, تو ان کے ساتھ مدد کرنی ہے. ان کے ساتھ مدد کریں گے. یہ جو سوچ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی نادن بڑے کم لوگوں میں ہوتی ہے کہ کچھ کرنے کا جذبہ ہو. انسان کے اندر جذبہ ہو تو انسان کر بھی لیتا ہے. مجھے یہ بتاؤ, آخری سوال لیتے ہیں کہ آگے چل کے کبھی موقع ملے کہ جی پاکستان سے آپ اٹھیں اور کسی دوسرے ملک میں سیٹل ہو جائیں, سیٹل ہوں گے نہیں ہوں گے؟ وہاں پہ تو نہیں ہو سکتے, پر پاکستان تو اپنا ہی ہے. پھر اپنا تو اپنا ہے. یس سر. آپ کیا کہتے ہیں؟ سر پاکستان تو اپنا ہے. اپنا ملک ہوتا ہے. وہاں مطلب ویسی مطلب آزادی نہیں ہوتی. مطلب یہاں پر جیسا مزہ ہے, جذبہ ہے, مطلب میں ایک پاکستانی ہوں. وہاں پر اپنی مطلب شناخت ہے, اپنی اپنی پہچان. شناخت ہے, اپنی پہچان ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ یہاں آن کیمرہ بول رہے ہیں بعد میں موقع ملے بولیں جی چلیں چل رہے. نہیں سر. ٹھیک ہے. یہ جو جذبہ ہے, یہ جو سوچ ہے کہ بھئی پاکستان تو ہمارا ہے نا, کہیں بھی چلے جائیں شناخت ہماری یہی ہے, تو کسی دوسرے ملک میں جا کر کوئی ملازمت کرنے سے بہتر ہے, اور چھوٹے درجے کی ملازمت کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے ملک میں رہ کر ایک باوقار زندگی جی لی جائے. آپ دونوں کا, اسامہ اور شادیب, میرے پروگرام میں آنے کا اور ہم لوگوں سے گفتگو کرنے کا بہت شکریہ. یقیناً ہمارے ناظرین نے بہت ساری چیزیں دیکھی بھی ہوں گی. اور ناظرین, میں آپ کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ادارے بھی ہیں, یہ چاہے ہیلپنگ ہینڈ ٹرسٹ ہو یا اس طرح کے اور ادارے ہوں, یہ تمام وہ ادارے ہیں جو آپ لوگوں کی دیے ہوئے عطیات سے اور آپ لوگوں کے تعاون سے چلتے ہیں. تو جس قدر ہو سکے ان اداروں کے ساتھ تعاون بھی کریں. اگر ان کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے تو انڈیویجولی آپ ڈھونڈیں. پاکستان میں آپ کو بہت سارے ایسے گھرانے مل جائیں گے جو آپ کی مدد کے یا آپ کے تعاون کے منتظر ہوں گے. تو لوگوں کی مدد کریں, کیونکہ لوگوں کی مدد کرنے کے نتیجے میں, لوگوں کے کام آنے کے نتیجے میں جو دلی سکون اور اطمینان ملتا ہے وہ کسی اور انداز اور کسی اور طریقے سے نہیں مل سکتا. آپ دونوں کا ایک بار بہت بہت شکریہ میرے پروگرام میں آنے کے لیے, ہم سے گفتگو کرنے کے لیے. ناظرین, یہاں پہ رائے اسپیشل کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. پھر کسی نئے مہمان کے ساتھ, کسی نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے درمیان حاضر ہوں گے. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.